السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے المرفوع تک ہم نے سبق پڑھا تھا، اس سے آگے ہم دوسرا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں الموقوف سے۔ اس سے پہلے آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جب سبق پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت اپنی توجہ کتاب کی طرف رکھیں، یعنی اپنے لیپ ٹاپ کی طرف، اپنے اس پیج کی طرف رکھیں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ تو الموقوف کی تعریف ماتن علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمائی، ومن تہا الی الصحابی یقال لہ الموقوف۔ موقوف کی تعریف یہ ہے جس حدیث کی سند کی انتہا صحابی تک ہو، اس حدیث پاک کو حدیث موقوف کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے، کما یقالو، جیسا کہ کہا جاتا ہے، قال او فعل او قرر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او عن ابن عباس موقوفا او موقوفا علی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہ قول کی، فعل کی یا قررہ کی نسبت کسی صحابی رسول کی طرف کر دینا، اس سے آگے نہ بڑھانا، اسے حدیث موقوف کہتے ہیں۔ اسی طرح خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی موقوف کی ایک تعریف فرمائی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں جس سند کی انتہا صحابی تک ہو، آگے نہ بڑھے، اس حدیث پاک کو حدیث موقوف کہتے ہیں۔ جس طرح آپ نے پڑھا تھا، حدیث مرفوع کی بھی اقسام تھیں، 3 اقسام بیان کی تھیں، مرفوع قولی، مرفوع فعلی، مرفوع تقدیری۔ اسی طرح موقوف کی بھی 3 اقسام ہیں، موقوف قولی، موقوف فعلی، موقوف تقریری۔ موقوف قولی کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حدیث کی جو انتہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک نہ ہو، بلکہ اس حدیث کی انتہا صحابی رسول تک ہو، جیسے کہ امام بخاری کی روایت ہے، میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں، حاشیے کے اندر یہ موجود ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، کقول راوی قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب اللہ ورسولہ، رواہ البخاری۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، حدث الناس، لوگوں کو حدیث پاک بیان کرو، بما یعرفون، جو وہ پہچانتے ہیں، اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، نئی احادیث پاک بیان کر کے کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں؟ یہ موقوف قولی ہے، یعنی اس حدیث پاک کی جو انتہا ہے یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تک ہوئی۔ اور اسی طرح موقوف فعلی، موقوف فعلی یہ ہوتی ہے کہ کسی فعل کی جو انتہا ہے وہ کسی صحابی تک ہو، جیسے اما ابن عباس وہو متیمم، امام بخاری کی یہ روایت ہے، کتاب تیمم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس وہ کیا تھے بلا، تیمم کرنے والے تھے۔ تو اسی طرح موقوف تقدیری کہ بعض تابعین جو ہے نا، انہوں نے صحابہ کے سامنے کوئی کام کیا، انہوں نے ان کو انکار نہیں کیا اس کام سے، تو یہ موقوف تقدیری ہے۔ اور آگے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، موقوف کی جو ہے نا وہ حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ موقوف کا حکم یہ ہے کہ موقوف عدم اجتہاد، یعنی اس سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی، اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پڑھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، اور انہی کے لیے ترجمان قرآن کا لقب بھی آپ کو دیا گیا ہے۔ آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ترجمان القرآن ہیں، اور اسی طرح آپ نے 1660 احادیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت بھی فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح موقوف کی بحث کے بعد اب آگے ہے المقطوع۔ مقطوع کا لغوی معنی ہے کٹ جانا، کٹنا۔ اب اصطلاح کے اندر اس کی تعریف یہ ہے، وَمَنْ تَہَا إِلَى التَّعْبِ يُقَالُ لَهُ الْمَقْطُوع۔ مقطوع کی جو تعریف اصطلاحی ہے نا، وہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر سند کی جو انتہا ہے وہ تابع تک ہو، اس حدیث پاک کو حدیث مقطوع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ آج مقطوع کی جو ہے نا وہ بحث، مقطوع تک ہم نے آج بحث پڑھی، آگے جو ہے نا وہ آگے بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک سبق جو ہے نا وہ 10 سے 15 منٹ کا بنانا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ابھی وقت پڑا ہوا ہے، تو آگے پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اور اثر کے درمیان فرق، حدیث کسے کہتے ہیں اور اثر کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ ایک دوسرے کے مرادف تو نہیں ہیں؟ یہ دونوں چیزیں ایک تو نہیں ہیں، حدیث اور اثر یہ کیا ہے؟ وَقَدْ خَصَّصَ بَعْضُهُمُ الْحَدِيثَ بِالْمَرْفُوعِ وَالْمَوْقُوفِ، بعض نے تو حدیث پاک کو خاص کر دیا ہے کہ جو ہے نا وہ مرفوع اور موقوف کے ساتھ، یعنی حدیث پاک جو ہے وہ مرفوع اور موقوف جو ہے نا یہ حدیث پاک ہے۔ اذا المقطوع يقال له الاثر، اور جو ہے نا مقطوع اسے اثر کہا جاتا ہے۔
اور کبھی جو ہے نا اثر کا اطلاق مرفوع پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ الادعیۃ الماثورۃ لما جاء من الادعیۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والطحاوی سمی کتابہ المشتمل علی بیان الاحادیث النبویۃ وآثار الصحابۃ بشرح معانی الآثار، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دعائیں معصورہ روایت کی گئی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آئی ہیں، تو معصورہ اثر کی جمع ہے، تو اثر کی جمع دعا معصورہ، اور جو حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آئی ہیں انہیں بھی دعا معصورہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث پر اثر کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک پر ایک کتاب لکھی، شرح معانی الآثار، اور اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہیں اور صحابہ کے آثار بھی ہیں۔ تو یہ حدیث کتاب کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہیں، آثار بھی ہیں، تو اس کا نام کیا رکھا؟ شرح معانی الآثار، یعنی اثر کی جمع آثار رکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث پر بھی اثر کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا تہذیب الآثار، حالانکہ انہوں نے اس بات کو لازم پکڑا تھا کہ میں اپنی کتاب کے اندر صرف مرفوع حدیث پاک ذکر کروں گا، اس کے باوجود بھی اس کتاب کا نام تہذیب الآثار رکھا۔ تو پتہ چلا کہ مرفوع احادیث پر بھی آثار کا لفظ یعنی اثر کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے موقوف احادیث بھی اس کے اندر ذکر کی تھیں، لیکن وہ تتبع یعنی تابع کے طور پر انہوں نے موقوف احادیث بھی اس کے اندر ذکر کی ہیں، لیکن انہوں نے خصوصیت کے اعتبار سے جو التزام پکڑا تھا اس کتاب کے اندر صرف مرفوع احادیث پاک ذکر کی جائیں گی، تو اس کتاب کا نام انہوں نے تہذیب الآثار رکھا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اثر جو ہے نا یہ حدیث کے مترادف ہے۔ اور اسی طرح ایک قول بھی ہے اس طرح کہ حدیث اور اثر دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں، اور دوسرا قول ان کے متعلق یہ بھی ہے کہ حدیث پاک جو ہے نا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث پاک کہتے ہیں، جبکہ صحابہ اور تابعین کے قول، فعل اور تقریر کو اثر کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح حدیث اور اثر کے درمیان فرق بھی واضح ہو گیا۔ اختصار کے ساتھ ایک مرتبہ میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ حدیث جو ہے نا بعض لوگوں نے خاص فرمایا کہ حدیث صرف جو ہے نا مرفوع اور موقوف حدیث پاک کو کہا جائے گا، جبکہ اثر مقطوع حدیث پاک کو کہا جائے گا، کیونکہ پیچھے آپ نے حدیث کی 3 اقسام پڑھی تھیں، مرفوع، موقوف، مقطوع۔ حدیث پاک کا اطلاق مرفوع اور موقوف پر ہوتا ہے، جبکہ اثر کا اطلاق مقطوع پر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اثر کا اطلاق مرفوع پر بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں معصورہ مروی ہیں، تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں معصورہ مروی ہیں ان کی حقیقت بھی موجود ہے۔ تو اس کا مطلب اس سے پتہ چلا کہ حدیث کو اثر بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح معانی الآثار ایک کتاب لکھی، انہوں نے اس کتاب کے اندر احادیث نبویہ اور صحابہ کے آثار ذکر کیے، تو اس کتاب کا نام جو ہے نا وہ معانی الآثار رکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث پر بھی اثر کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تہذیب الآثار تھا، حالانکہ انہوں نے اس بات کو لازم پکڑا تھا کہ اس کتاب کے اندر میں نے مرفوع احادیث پاک ذکر کرنی ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے تابع کے طور پر موقوف احادیث بھی ذکر کی تھیں، لیکن مرفوع احادیث پاک اس کے اندر الزام کے طور پر انہوں نے اس کے اندر ڈالی تھیں، اس کے باوجود بھی اس کتاب کا نام تہذیب الآثار یعنی اثر کی جمع رکھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ احادیث مبارکہ پر اثر کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو مزید آخر میں دوبارہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں کہ اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اس کو، تاکہ اس کتاب کے تمام اسباق اور دوسری بقیہ کتابوں کے تمام اسباق درس نظامی کی جو بھی کتابیں ہیں، اگر کسی بھائی کو کوئی کسی کتاب میں مسئلہ آ رہا ہو اور زیادہ اگر اس میں بھائی اگر اکٹھے ہو کہ اگر مجھے ارشاد فرما دیں گے تو مزید کسی اور کتاب کے بھی اسی طرح اسباق بنا کے اپلوڈ کر دیے جائیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اپنے اساتذہ کرام کو ہی فوکس کریں، انہی کے انداز تدریس کو اپنائیں۔ یہ چینل اور یہ اپلوڈنگ جو اسباق کی جا رہی ہے یہ تو صرف اسی وجہ سے کی جا رہی ہے کہ بعد میں چند طلباء ایسے ہوتے ہیں
کہ جب ان کو تکرار کرنے لگتے ہیں تو اسباق بسا اوقات بھول جاتے ہیں، تو ان کو روین کرنے کے طور پر روین کرتے ہوئے ان کو اس سے مدد مل سکے، صرف اسی وجہ سے یہ اپلوڈنگ وغیرہ کی جا رہی ہے۔ بقیہ آپ نے اپنے اساتذہ کرام کو ہی فوکس رکھنا ہے، زیادہ توجہ ادھر نہیں دینی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ بقیہ اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔